بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں جماعت کی عربی کی یہ کتاب ہدایت العربیہ ہے، الجزء الثانی پارٹ 2 کے نام سے۔ جیسا کہ آپ طلبہ نے گزشتہ سال ہدایت العربیہ 11 کے لیے 11ویں جماعت کے لیے پڑھا تھا، اس کو الجزء الاول کہتے ہیں، اسی کا یہ الجزء الثانی پارٹ 2 جو ہے تو آپ لوگوں کے نصاب میں ہے، اور اس کا نصاب اس طرح ہے، فہرست اس کی اس طرح ہے کہ قسم النثر یعنی حصہ نثر یا اس کو پروز سیکشن کہتے ہیں، اس میں اسی سے یہ دوسرا سبق آج کے اس میں پیریڈ میں آج کے لیکچر میں ہے، اور اس میں فہرست میں قسم النظم یعنی پوئٹری سیکشن آتا ہے، اور پھر قسم القواعد گرامر سیکشن، اور اسی طریقے سے قسم البلاغہ آتا ہے۔ تو اس میں آج ہم دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں جو من الاحادیث النبویہ کے نام سے ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے من القرآن الکریم کے اسباق کو پڑھا۔ یہ دوسرا سبق من الاحادیث النبویہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، نبوی حدیث سے کچھ حدیثیں اس سبق میں نقل کی گئی ہیں۔ اس کا پیش درس اور ابتدائیہ یہ ہے، جو حدیث کے متعلق تھوڑی بہت معلومات دی ہے۔ شرعی اصطلاح میں یعنی شریعت کے اصطلاح میں حدیث نبوی سے مراد وہ روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال محفوظ ہیں۔ یہ روایات ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ذریعے سے پہنچی ہیں۔ ابتدا میں روایات زبانی ہوتی رہی ہیں، بعد ازاں تحریری طور پر حدیث کو جمع کیا گیا ہے، جس کو تدوین حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کے 6 مجموعے سب سے زیادہ مستند سمجھے جاتے ہیں، جنہیں سیاہ ستہ بھی کہا جاتا ہے۔ پیش نظر سبق میں مختلف احکامات، نصیحتیں اور سائنسی حقائق پر مشتمل احادیث درج کی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں، جو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور مشعل راہ ہیں۔ مزید جو سیاہ ستہ ہے، سیاہ ستہ میں نمبر 1 پر بخاری شریف ہے، جس کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے ترتیب کیا ہے، تدوین کیا ہے۔ دوسری مسلم شریف ہے، جو مسلم شریف کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کو امام مسلم نے لکھا ہے۔ تیسری جو ہے تو ترمذی شریف ہے، جس کو امام ترمذی نے تدوین کیا ہے، حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ چوتھی جو ہے ابو داؤد شریف ہے، اور اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر ابن ماجہ ہے، اور 6 نمبر پر نسائی ہے۔ یہ کل جا کر کے 6 سیاہ ستہ جو حدیث کی کتابیں مشہور ہیں، مستند سمجھی جاتی ہے، تمام مسلمانوں کے نزدیک، اہل اسلام کے نزدیک یہ مستند کتابیں مشہور ہیں، سمجھی جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے حدیث کی قسمیں جو یہاں اوپر ذکر کیا گیا ہے، حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قول رسول بھی حدیث میں آتا ہے، فعل رسول یا عمل رسول، یہ حدیث کہلاتی ہے۔ اور تیسری قسم تقریر رسول ہے۔ قول رسول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کو بھی نقل کیا جاتا ہے، اور فعل رسول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو نقل کیا گیا، اور تقریر رسول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے جو عمل کیا اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور اس پر کوئی نکیر نہیں فرمایا، وہ تقریر رسول کہلاتی ہے۔ اب آپ کی طرف آپ حضرات کی خدمت میں اس سبق کی پہلی حدیث پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البر حسن الخلق والاثم ما حاق فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، رواہ مسلم۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ بر معنی نیکی ہے، حسن الخلق اچھے اخلاق ہیں، اسم کے معنی گناہ کے ہیں، حاقہ کے معنی ہوتے ہیں بے چین ہو جانا، پریشان ہو جانا، اور نفس کے معنی دل کو کہتے ہیں یا خود کو کہتے ہیں۔ کرہ یکرہ، یہ اس کے معنی جو ہے تو ناپسند کرنا ہے، اسی سے ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ مکروہ، وہ اس ناپسند چیز کو کہتے ہیں۔ اور اطلاع یطلع، مطلع ہونا، باخبر ہونا، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اطلاع
کسی خبر کو کہا جاتا ہے، اور ناس لوگوں کو کہتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اچھے اخلاق نیکی ہے، نیکی کا کام ہے، اور گناہ جو ہے اس کو کہتے ہیں جو خود بھی نفس کو پریشان کر دے، بے چین کر دے۔ گناہ کی تعریف یہ ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جس کو خود آپ بھی ناپسند کریں، اس بات سے کہ وہ گناہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے، وہ گناہ سے لوگ جو تو مطلع ہو جائیں، باخبر ہو جائیں، اس کو خود بھی آدمی گناہ کرنے والا بھی ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ حدیث مسلم شریف میں نقل کی گئی ہے، امام مسلم نے اس کو اپنی کتاب کی زینت بنائی ہے۔ تو یہ انسان کے اچھے اور برے اخلاق کو سدھارنے کے لیے بڑی اچھی حدیث ہے کہ ہر اچھے اخلاق اور اچھائی کے کام وہ نیکی ہوتا ہے، اور جو گناہ ہوتا ہے اس کو خود کا نفس بھی جو ہے تو اس سے بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے، اور خود بھی اس کو ناپسند کرتا ہے کہ میرے کوئی برائی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، اس سے بھی وہ بچتا ہے۔ دوسری حدیث ہے الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، مسلم شریف اور بخاری شریف میں دونوں میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے، اور یہ بہت جامع حدیث ہے انسان کی جو تو اصلاح کے لیے، انسان کے اندرون اور باطنی برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں بھی لفظ اعلیٰ استعمال ہوتا ہے وہ تنبیہ اور باخبر کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یاد رکھو، سن لو، باخبر ہو جاؤ کہ جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ایسا ہے، جب وہ صحیح درست ہوگا، صحیح سالم ہوگا، تندرست ہوگا تو سارا کا سارا جسم آپ کا صحیح اور تندرست ہوگا، اور جب اس جسم کے خون کے لوتھڑے میں کوئی فساد اور خرابی ہوگی تو پورا جسم آپ کا خراب اور بیکار ہو جائے گا، خرابی اس میں لاحق ہو جائے گی۔ الا، پھر یہاں الا استعمال ہوا کہ سن لو، یاد رکھو کہ وہ چیز کیا ہے، وہ خون کا لوتھڑا کیا ہے، وہ دل ہے، وہ دل کا حصہ ہے جو آدمی کے اندر موجود ہے۔ اگر وہ خراب ہو گیا تو گویا کہ پورا جسم آپ کا جو تو خراب ہو جائے گا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ تیسری حدیث ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانۃ، رواہ ترمذی۔ اس کو بھی امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ اگر تم لوگ اللہ پر بھروسہ کرو، ایسا ہی بھروسہ جیسا کہ اس کا بھروسہ کرنے کا حق ہے، ضرور تم کو اللہ تعالیٰ رزق دے گا، جیسا کہ پرندوں کو وہ رزق دیتا ہے۔ پرندوں کو رزق دینے کا مطلب یہ ہے کہ پرندے صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور شام کو جب وہ اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں، اپنے گھر کو لوٹتے ہیں، تو وہ سکم شہر ہو کر لوٹتے ہیں، گویا کہ وہ پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کو اس طرح سے یعنی مثال دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ انسان کو ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے کہ پرندوں کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ خالی پیٹ نکل کر کے دن بھر وہ اللہ کا رزق تلاش کرتے ہیں، اور پھر شام کو جب لوٹتے ہیں تو وہ بھرے پیٹ اور سکم شیر ہوتے ہیں۔ یہ توکل اور بھروسے کی سب سے اچھی حدیث ہے، اور مثال دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا ہے۔ چوتھی حدیث ہے ما من رجل یغرس غرسا الا كتب اللہ له من الاجر بقدر ما یخرج من ذلك الغرس، یعنی آدمی کوئی پودا نہیں لگاتا، کوئی کاشتکاری نہیں کرتا، کوئی ایسی شجرکاری کا کام نہیں کرتا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے صلہ اور بدلہ اور اجر و ثواب لکھ دیتا ہے اس مقدار میں جو کچھ وہ اس درخت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس درخت سے جو کچھ بھی لوگ جس شکل میں بھی اس کو استعمال کر کے اس کے فوائد جو اس سے نکلتے ہیں، ان فوائد سے وہ جو کچھ بھی جتنی بھی مقدار میں نکلتا ہے اس مقدار میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے نوازتے ہیں، اسی کی مقدار۔ یہ بھی حدیث جو ہے تو یعنی آج کے ماحولیات کے اعتبار سے، یعنی آج کے سائنسداں ماحولیات کے اعتبار سے پیڑ پودے لگانے اور شجرکاری کرنے اور اسی طریقے سے کاشتکاری کرنے کو اچھے ماحول کے لیے جو ہے تو لازم قرار دیتے ہیں۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، اور اس کی اہمیت اور اس کی غرض و غایت کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ جو چیز بھی اس کاشتکاری سے، اس شجرکاری سے، اس پیڑ پودے سے جتنے بھی فائدے والی چیزیں نکلے گی، وہ سب کی سب
اس کے مقدار میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ یہ بہت فضیلت اور اس کی بات ہے آج کے ماحولیات کے اس میں جو ہے تو یہ حدیث فٹ ہوتی ہے۔ 5ویں حدیث ہے ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک و نارک، رواہ ابن ماجہ۔ اس کو ابن ماجہ نے جو سیاستہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے دریافت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے حقوق اولاد پر کیا ہیں، یا اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں یعنی ماں باپ والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیرے لیے جو تو دوزخ بھی ہیں۔ تو اب مختصر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر سی بات فرمائی مگر اتنی جامع بات فرما دی کہ اس میں یہ فرمایا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گی، ان کے حقوق بجا لائے گی اور ان کی فرما برداری کرے گی تو اس کے صلے میں کل اس کو جنت ملے گی۔ جنت اس کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کا حقدار اس کو قرار دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طریقے سے جو ان کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا، ان کی نافرمانی کرے گا اور حق تلفی کرے گا اور ان کا خیال نہیں رکھے گا جیسا کہ ان کا خیال رکھنے کا قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے، تو یہ اس صورت میں اس کو جو ہے تو اس کو جہنم کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ نار سے مراد یہاں پر جہنم ہے، یعنی جہنم کی آگ میں وہ جو ہے تو جلے گا۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ 6ٹھی حدیث ہے من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ تعالی ناداہ مناد ان طبت وطاب ممشاک وتبوات من الجنت منزلا، رواہ ترمذی۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ عاد یعود کے معنی ہوتے ہیں عیادت کرنا، تیمارداری کرنا، مزاج پرسی کرنا، کسی بیمار کو کی جو تو عیادت کرنا اس کے معنی میں ہے۔ اور اس کا بھی بہت ثواب ہے کہ جو شخص کسی مریض کو دیکھنے جائے، بیمار پرسی کرے، اس کی عیادت کرے اور اپنے بھائی کو ملنے جائے یا اپنے بھائی سے ملاقات کرے اور اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، تو ایک پکارنے والا پکارے گا اس کو، یعنی فرشتہ اس کو جو ہے تو اس کو خوشخبری سنائے گا کہ انت طبتا، کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے نیکی کا کام کیا، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کا یہ چلنا ممشا کا وطاب ممشا کا ممشا، یہ مشیہ یمشا ممشن، ممشا جو ہے تو یہاں پر میمی مصدر میمی ہے کہ آپ کا یہ چلنا اور آپ کا یہ جو ہے تو ملاقات کے لیے جانا یہ قابل مبارکباد ہے۔ اور اس کا جو ہے تو صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو گویا کہ آپ نے جنت میں ایک گھر بنایا ہے، اس طرح سے جو آپ نے ملاقات کی، تو اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب بھی بتا دیا اور اس کی تعریف بھی فرمائی۔ اور اس میں جو تو اصل جو مقصد اخلاص اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ اعمال جو بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مبارکباد کا مستحق قرار دیتا ہے۔ اور اس کا چلنا اور اس کا جو ہے تو جانا گویا کہ یہ ایک بہت ہی اچھا اقدام اور اچھا قدم ہے۔ اور اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے تو اس کو گویا کہ اس کو جنت میں ایک گھر بنایا، اس نے ٹھکانہ بنا لیا، جنت میں ایک گھر بنایا۔ تو اس طرح سے یہ آج کا جو تو آپ کا آج ایک لیکچر پورا مکمل ہوتا ہے۔ اس میں جو کچھ بھی آپ کو یعنی بات سمجھ میں نہ آئے یا جو ترجمے میں کوئی دشواری ہو تو آپ مجھ سے جو ہے تو رابطے میں رہیں یا کمنٹ کریں، آپ اس میں جو تو اس کا آپ کی جو تو اور مزید یعنی تفہیم ہوگی اور اچھی طریقے سے سمجھایا جائے گا۔ جو بھی یعنی ڈیفیکلٹی ہو، جو بھی سوالات ہوں، جو بھی اشکالات ہوں، آپ پوچھیے، آپ کو اس کو جو تو جواب دیا جائے گا۔